جی شکریہ. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. یہ درس الادب المفرد سے ہے جس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے یہ باب 18واں باب ہے. باب کا عنوان ہے کہ نصرانی ماں پر اسلام پیش کرنا، اس کا حکم کیا ہے. نصرانی ہو یا مشرکہ ہو، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر مسلم والدہ ہو تو اس پر اسلام پیش کرنا. کہتے ہیں کہ حدثني ابو كثير السحيمي قال سمعت ابا هريرة يقول ما سمع بي احد يهودي ولا نصراني الا احبني ان امي كنت اريدها على الاسلام فتابى فقلت لها فابت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها. وفي مسلم فأسمعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. رواه البخاري رواه الإمام مسلم في صحيحه. کہتے ہیں کہ اس تعلق سے کہ غیر مسلم خواہ نصرانی ہو خواہ مشرکہ والدہ ہو اس پر اسلام پیش کرنے کی دلیل یا حکم کیا ہے. ابو کثیر السحیمی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما سمع بی یہودی ولا نصرانی الا حبنی، کہ میرا نام کوئی بھی یہودی یا نصرانی سنے گا تو مجھ سے محبت کرے گا. اس کی وجہ حدیث کے آخر میں بتائی جائے گی کیوں جو ہے. کہتے ہیں کہ میری ماں کنت اریدها الاسلام فتابى، کہ میری ماں میں چاہتا تھا کہ وہ اسلام لے آئے لیکن وہ انکار کر دی. اور ان کی ماں کا نام تھا امیمہ بنت سبیح. اور اس کا صحیح مسلم میں جو مفصل جو قصہ اس طرح سے ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتا تھا اور وہ مشرکہ تھی. وہاں وضاحت کرتے ہیں کہ وہ مشرکہ تھی، جو ہے شرک پر تھی. تو میں نے ایک دن ان کو اپنی والدہ کو بلایا اسلام کی طرف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ مجھے سنایا جو مجھے اچھا نہیں لگا. کہتے ہیں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا روتے ہوئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں یا بلاتا تھا اور وہ انکار کرتی ہیں. آج میں نے انہیں بلایا، اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں ایسی باتیں سنائی جو مجھے اچھی نہیں لگی، جو مجھے ناپسند لگی جو ہے. تو آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے. تو کہتے ہیں فخرجت مستبشرا بدعوۃ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں خوش ہو کر کے جو ہے اس دعوت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی میری ماں کے لیے، اس دعا سے خوش ہو کر میں نکلا وہاں سے آپ کے پاس سے. تو جب میں پہنچا اپنی والدہ کے گھر کے پاس، دروازے پر جب پہنچا تو دروازہ بند پایا میں نے والدہ کا جو ہے. اور میری ماں نے میرے قدم کی آہٹ سنی. کہتے ہیں کہ میرے قدم کی آہٹ سن کر کہا اپنی جگہ پر رہو، یعنی باہر نہیں کھڑے رہو جہاں پر ہو جو ہے اے ابو ہریرہ. اور میں نے جو ہے پانی کے گرنے کی آواز سنی جو ہے کہ پانی جو ہے گرایا جا رہا ہے. تو میری والدہ نے غسل کیا، کپڑے پہنے
اور جلدی میں جو ہے دوپٹہ پہننے سے وہ بھول گئی، یعنی اتنا جلدی مجھے خوشخبری سنانا چاہ رہی تھی جو ہے کہ اپنے اسلام کی جو ہے، جلدی جلدی غسل کیا، کپڑے پہنے، چادر ڈالی، لیکن کیا نام ہے دوپٹہ ڈالنا وہ بھول گئی یا دوپٹہ ڈالنا رہ گیا، نہیں ڈال سکی۔ تو دروازہ کھولا، پھر کہتی ہیں یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ سنایا اس بتانے کے لیے کہ میں اسلام لا چکی ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس واپس آیا، اور میں آپ کے پاس واپس آیا اس حال میں کہ میں خوشی سے رو رہا تھا، خوشی کے یعنی کرونا، خوشی کا آنسو نکل رہا تھا مجھ سے جو ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ خوش ہو جائیں، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا میری ماں کے حق میں قبول فرما لی ہے، اور میری ماں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دے دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی حمد و تعریف بیان کی اور اچھی باتیں کہیں جو ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے کہا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور میری ماں کو اپنے مومن بندوں میں محبوب بنا دے، پیارا بنا دے، کہ لوگ مجھ سے اور میری ماں سے محبت کرنے لگے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں یہاں پر مدینے میں دوسری جگہ سے آیا ہوں، اجنبی ہوں جو ہے، لوگ مجھے جانتے نہیں زیادہ جو ہے، تو اس لیے جو ہے آپ دعا کرتے ہیں میری ماں کے لیے اور میرے لیے کہ اللہ رب العالمین ہم دونوں کو مومن بندوں میں محبوب بنا دے، اور مومن بندوں کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ اب اس طرح کی دعا کر دیا آپ نے۔ تو آپ نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب عبیدک ھذا وامہ الی عبادک المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو اور اس کی ماں کو جو ہے اپنے مومن بندوں کی جانب محبوب بنا دے، وحبب الیہم المؤمنین، اور مومنوں کو ان کے لیے محبوب بنا دے۔ کہتا ہے کہ فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا حبنی، کہ جو بھی مومن اس کے بعد پیدا ہوا، اس دنیا میں اس کا وجود ہوا اور میرے بارے میں سنتا ہے یا سنے گا جو ہے، تو مجھ سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے میرے حق میں کہ جو بھی مومن ہوگا وہ مجھ سے محبت کرے گا جو ہے۔ اب اس حدیث پر بہت سارے علماء جو ہے یعنی تعلیق چڑھاتے ہیں کہ اس کا مطلب مومن جو واقعی معنوں میں مومن ہوگا وہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کا نام سن کر ان دونوں سے محبت کرے گا، اور جن کے دل میں نفاق ہوگا، بغض ہوگا، وہ جو ہے ابو ہریرہ سے محبت نہیں کرے گا، اور جو ہے دشمنی یا بغض اور عداوت کا اظہار کرے گا، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں خاص طور سے روافض وغیرہ جو ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو ہے اگر کسی کی والدہ مشرکہ ہے یا غیر کافرہ ہے، غیر مسلمہ ہے، تو اس کے ہدایت کے لیے فکر ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بھی جو ہے کیا نام ہے والدہ کے ساتھ حسن سلوک میں سے ہے، والدہ کے ساتھ بھلائی میں سے ہے کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے، خود بھی دعا کرے، اور جو اس کے لیے جو ہے یعنی راستہ اختیار کر سکتا ہے وہ راستہ اختیار کرے، تاکہ جو ہے اس کی والدہ جو ہے وہ ہدایت کی طرف آ جائے، اور یہ بھی حسن سلوک میں سے والدہ کے ساتھ جو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے پتہ چلا جو ہے کہ کیا نام ہے مومن یعنی ابو ہریرہ اور ان کی ماں جو ہے دونوں کے دونوں جو ہے یہ مومنوں کے نزدیک محبوب تھے، اور مومن ان کے نزدیک محبوب تھے جو ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ باب بر الوالدین بعد موتہما، کہ باب ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کی موت کے بعد، یعنی والدین دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا سے ان کے جانے کے بعد کس طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، کس طرح سے۔ تو اس سلسلے میں یہ حدیث ہے، کہتا ہے کہ ابو سعید کہتے ہیں کہ كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوي شيء بعد موتهما ابرهما قال نعم خصال اربع
الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ابو سعید کہتے ہیں جو ہے لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا هل بقي من بر ابوي شيء بعد موتهما ابرهما، کیا میرے والدین کی موت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کوئی چیز باقی ہے کہ جس کی وجہ سے میں یا جس کے ذریعہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، بھلائی کروں ان کے ساتھ جو ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم ہاں، خصال الاربع، 4 خصلتیں، 4 چیزیں ہیں جو آپ ان 4 چیزوں کے ذریعہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز الدعاء لہما، کہ ان کے لیے دعا کرنا، عام دعا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کو جو ہے سکون دے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، قبر کی منزل ان کے لیے آسان فرمائے اور آخرت میں بھی ان کے لیے آسانیاں فرمائے، جنت الفردوس میں ان کے لیے جگہ دے. اس طرح کی دعائیں جو ہے ان کے درجات بلند فرمائے. والاستغفار لہما، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اگرچہ حالانکہ دعائے مغفرت بھی دعا میں سے آتی ہے جو ہے، تو لیکن دعائے مغفرت کرنا اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو الگ سے ذکر کیا جو ہے. وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، اور جو ہے ان کی وصیت کو نافذ کرنا، یعنی اگر والدین نے کوئی جائز وصیت کی، ناجائز وصیت نہیں، حرام وصیت نہیں، اگر والدین نے کوئی جائز وصیت کی ہے کہ میرے بعد یہ کام کر دینا، تو ان کی وصیت کو نافذ کرنا جو ہے. وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور ان والدین کے دوستوں کی عزت کرنا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا، اور جو ہے صلہ رحمی کرنا اس لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ صلہ رحمی کی جانی چاہیے کہ ان والدین کی طرف سے، چاہے والد کے قریبی ہو یا والدہ کے قریبی ہو، کہ ان دونوں کے جو قرابت دار ہیں والد والدہ کی طرف سے، ان قرابت داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا اور بھلائی کرنا. یہ حدیث جو ہے کیا نام ہے سنن ابو داؤد میں ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن جو اس میں جس چیز کی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن 4 چیزوں کے بارے میں، ان 4 چیزوں کے ذریعہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، آگے کچھ حدیثیں اس طرح کی آ رہی ہیں جو اس کے معنی کی تائید کرتی ہیں کہ اس کا معنی صحیح ہے، اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور جو اس میں جو وصیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے یا جو 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ ان 4 چیزوں کے ذریعے جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، ان 4 چیزوں کے ذریعہ والدین کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی یا حسن سلوک کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے جو ہے، معنی اس کا صحیح ہے. اگلی جو حدیث ہے اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ترفع للمیت بعد موته درجته فيقول اے رب ای شیء هذه فیقال ولدك استغفر لك. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا یہ اثر بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس سلسلے میں حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے مرفوع حدیث بھی ہے اسی معنی کر کے جو ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ترفع للمیت بعد موته درجته، کہ میت کا درجہ جو اس کی موت کے بعد بڑھایا جاتا ہے، یعنی میت کا جو درجہ بڑھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ درجہ اس درجے کے قابل اس کا عمل نہیں ہوتا، یعنی جس درجے تک میت کو پہنچایا جاتا ہے، جس مرتبہ تک میت کو پہنچایا جاتا ہے، اس مرتبے کے قابل اس کا عمل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میت کو اس مرتبے کو پہنچایا جاتا ہے. فیقول اے ربی، تو میت کہتا ہے یا اے میرے رب، ای شیء ہذہ، کس وجہ سے میرا یہ درجہ بلند کیا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے. فیقال ولدک استغفر لک، تو اس سے کہا جاتا ہے میت سے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے تمہارے بعد دعائے مغفرت کر رہی ہے. تو دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے اولاد کے جو ہے میت کا درجہ بڑھایا جاتا ہے.
اس درجے تک اسے پہنچایا جاتا ہے کہ جو درجہ اس جس درجے میت کو اس درجے تک پہنچایا جاتا ہے کہ اس درجے کے لیے اس کا عمل اس لائق نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کا عمل اس درجے کے لائق نہیں ہوتا کہ اپنے عمل سے اس درجے کو پہنچ جائے، لیکن جو ہے اس کے باوجود جو ہے اولاد کی دعائے مغفرت کی وجہ سے اسے اس درجے تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اس لیے کہ جو ہے یعنی اولاد جو ہے یہ میت کی کیا ہے، اولاد اس کی فرع ہے، اس کی برانچ ہے، یعنی اس سے میت سے نکلی ہے، تو میت جو فرع ہے یا جو برانچ ہے کہہ لیں، یا جو میت سے جو نکلی ہے، وہ گویا کہ اگر وہ جو ہے میت کے لیے کوئی کام کرے تو گویا کہ میت ہی وہ کام کر رہا ہے جس سے میت فائدہ اٹھا رہا جو ہے۔ اب اس کے بعد اگلی حدیث ہے اس سلسلے میں، کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین کہتے ہیں کننا عند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لیلۃ فقال اللهم اغفر لأبي هريرة لأمي ولمن استغفر لهما قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة ابی ہریرہ۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے ایک رات، تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہم اغفر لأبی ہریرہ لأمی وَلَمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا، اے اللہ تعالیٰ تو ابو ہریرہ کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، اور ان لوگوں کو بخش دے جو میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعا کریں مغفرت کی۔ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، میری والدہ کو بخش دے، اور ان سب کو بخش دے جو میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت کریں جو ہے۔ تو کہتے ہیں محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى نَدْخُلَ فِي دَعْوَةِ ابی ہریرہ، صحابی کی دعا تھی اور صحابی نے دعا کی مغفرت کی کہ ان سب کو بخش دے کہ جو میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو اس دعا کی وجہ سے کہ صحابی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے صحابی کی دعا قبول ہونے کے بعد، تو اس لیے ہم جو ہے ہم ابو ہریرہ کے لیے بھی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے تھے، تاکہ ہم جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا میں داخل ہو جائیں اور ہماری مغفرت اس بہانے ہو جائے جو ہے، کیونکہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اگر قبول ہو جائے گی ہمارے حق میں تو ہماری مغفرت ہو جائے گی جو ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات العبد انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا مات العبد انقطع عنه عمله، جب بندہ مر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ عمل ختم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے عمل کا فائدہ، آدمی مر گیا تو عمل نہیں کر سکتا جو ہے، اور جب عمل نہیں کر سکتا تو جو ہے کوئی جو ہے ثواب بھی حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کے عمل اور اس کے عمل کا ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ مگر تین چیزیں یا تین عمل ایسے ہیں، تین قسم کے، کہ جس کا فائدہ اسے اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، یعنی اس کا اپنا عمل ہوتا ہے تین عمل، اور اس کے اپنے عمل کی وجہ سے اس کی موت کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ کہتا ہے ایک تین عمل سے ایک صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی بھی ایسا صدقہ کر دیا اس نے اپنی زندگی میں جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کہیں راستہ بنوا دیا اور اس راستے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسجد بنوا دیا، اس مسجد سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا اسی طرح سے کہیں ایسے پانی پینے کا انتظام کر دیا جو ہے، اور اس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، انسان بھی پی رہے ہیں، جانور بھی پی رہے ہیں، پرندے بھی پی رہے ہیں جو ہے، یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے جو ہے، تو اس کا فائدہ اسے ہو رہا اور اس کا اجر اس کو مل رہا، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور علم ينتفع به، اور یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یعنی کوئی علمی کارنامہ کر دیا جو ہے، پڑھا دیا، کچھ طلبہ کو پڑھا دیا، اب وہ جن لوگوں کو پڑھایا ہے اب وہ جو ہے اس کو اس کا اجر اس کے مل رہا ہے،
اب وہ جو آگے جن کو پڑھایا جو اس کے طلبہ ہیں اور اس کے طلبہ آگے اس کے اس علم کو پھیلا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں جو ہے تو اس کا اجر اسے مل رہا ہے جو ہے. یا اسی طرح سے کوئی کتاب لکھ دی اس کتاب کو لوگ پڑھ رہے ہیں جو ہے تو اس کا اجر اس کو مل رہا ہے. تو علماء بعض علماء کہتے ہیں کہ تصنیف اور تالیف اگر اس نے کیا ہے تو اس کا اجر اس کو زیادہ ملے گا کیونکہ یہ زیادہ دیر تک دیر پا ہوتا زیادہ آگے جاتا جو ہے. او ولد صالح یدعو لہ یا نیک اولاد چھوڑا اس نے جو ہے اپنے بعد اچھی اولاد چھوڑی نیک اولاد چھوڑی جو اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے جو ہے. تو اب جو دعا کر رہی ہے چاہے دعائیں مغفرت کر رہی ہے یا عام دعا کر رہی ہے کوئی بھی اس کی اچھائی کے لیے اس کی بھلائی کے لیے اس پر آسانی کے لیے دعا کر رہی ہے تو یہ اس کا فائدہ اسے مل رہا ہے. اب کہتے ہیں اس حدیث کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمل صالح کی قید لگائی ہے ولد صالح کی قید لگائی ہے کہ نیک اولاد چھوڑا اور جو اس کے لیے دعا کرے. کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اولاد نیک نہیں ہوگی تو کیا دعا کرے گی اس کے لیے جو ہے. تو نیک اولاد ہی کی دعا کا اس کا عمل اس کو فائدہ اس کے عمل کا فائدہ اس کو ملے گا جو ہے. اور اسی طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک اولاد کی دعا کا بتایا کہ نیک اولاد کی دعا کا فائدہ اجر اس کو ملے گا. حالانکہ جو ہے اگر اولاد نیک ہے تو اس کے ہر عمل کا اجر اس کو ملے گا. نماز پڑھ رہا ہے اس کے والد کو اجر مل رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے والد کو اس کو اجر مل رہا ہے, صدقہ کر رہا ہے اس کے والد کو اس کا اجر مل رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کے والد کو اس کو اجر مل رہا ہے, کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا اس کے والد کو اس کا اجر مل رہا ہے, اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے جو ہے اس کے والد کو اس کا اجر مل رہا ہے, اس کے والدین کو مطلب صرف والد کو نہیں. تو لیکن اللہ کے نبی اسلام نے جو ہے نیک اولاد یا دعا کی جو ہے کہ دعا کرے نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے, دعا ساتھ ساتھ دعا کا ذکر اس لیے کیا تاکہ جو ہے اس کو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو, یعنی اولاد کے دل میں جذبہ پیدا کہ میں اپنے اولاد کے اپنے والد کے لیے دعا کروں گا تو میرے والد کو میری دعا کا فائدہ ملے گا جو ہے. اس لیے آپ نے جو ہے دعا کا ذکر کیا. اور کہتا ہے کہ جو ہے ان تین عمل کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور سے ذکر کیا کیونکہ یہ بھلائیوں کی اصل ہے تینوں عمل, اس لیے آپ نے اس کا ذکر کیا جو ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں جو ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو جن کا اجر ان کی میت کو اس کے مرنے کے بعد ملتا ہے, اس کے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا عمل ہے لیکن مرنے کے بعد اس کو ملتا ہے. حدیث میں ہے, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, لیکن اگر اس اعمال پر غور کیا جائے تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعمال بھی صدقہ جاریہ میں سے, سارے کے سارے اعمال صدقہ جاریہ میں سے جو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کے کرنے سے میت کو اپنی زندگی میں اس نے عمل کیا لیکن مرنے کے بعد اسے اس کو فائدہ مل رہا ہے, اس کا اجر مل رہا ہے. جب غور کرتے ہیں اعمال پر تو پتہ چلتا ہے جو ہے یہ بھی صدقہ جاریہ میں سے ہے. وہ کیا ہے اعمال؟ آپ نے فرمایا کہ ان مما يلحق المؤمن من اعماله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره, کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا جو عمل اس کے ساتھ ملتا ہے جس کا اجر اسے ملتا ہے وہ ایسا علم جسے اس نے کسی کو سکھایا اس علم کو پھیلایا, یہ صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح سے جو ہے وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ, نیک اولاد جو اس نے چھوڑی, تو نیک اولاد بھی یہ بھی اس حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے. اور جو ہے وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ, مصحف جو ہے کہیں کسی مسجد میں رکھوا دیا, کہیں تقسیم کرا دیا مصحف, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے صدقہ جاریہ ہے. او مسجدًا بناہو, یا مسجد بنا دی, مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. او بیتاً لابن السبیل, یا مسافر خانہ بنا دیا, یہ بھی صدقہ جاریہ جس سے مسافر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. او نہراً اجراہ, یا نہر کوئی جاری کر دی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ہے. او صدقۃ اخرجہ من مالہ فی صحتہ وحیاتہ یلحقہ من بعد موتہ, اور صدقہ کیا جو ہے اپنی زندگی میں اپنی صحت کی حالت میں تو اسے اس کا اجر اس کی موت کے بعد مل رہا ہے. تو ان سارے اعمال پہ جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے اعمال صدقہ جاریہ میں سے آتے ہیں سوائے نیک اولاد کے, اور نیک اولاد کا ذکر جو ہے اس حدیث کے اندر آگے جو ہے
جو حدیث اس سے پہلے ذکر کی گئی ہے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ اس کے ان اعمال کے علاوہ صدقہ جاریہ اور جو ہے یا اسی طرح سے علمی کام یا نیک اولاد، ان اعمال کے علاوہ کیا اور بھی ایسے اعمال ہیں جو اس کو ہم کر کے جو ہے میت کو جو ہے ہم اصالہ ثواب پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ساری چیزیں عبادات ہیں، اور یہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہیں عبادات، کوئی بھی عبادت بغیر دلیل کے نہیں کی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں جو ہے یعنی میت کو ثواب پہنچانے کے تعلق سے، یہ ثواب پہنچنے کے تعلق سے جو ہے صرف قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں، 4 عمل ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ چلتا کہ میت کے آدمی کے مرنے کے بعد ان عمل کا اجر اسے ملتا ہے۔ جو ہے اس میں سے ایک عمل تو یہ ہے کہ دعا ہے اور صدقہ ہے، اور اسی طرح سے حج اور عمرہ ہے۔ حج اور عمرہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے جو ہے کہ بعض لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری ماں فوت ہو گئی یا میرے والد فوت ہو گئے، جو ہے دنیا سے چلے گئے، اگر میں کیا ان کی طرف سے حج کروں یا عمرہ کروں تو ان کو فائدہ ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ صدقے کے بارے میں بھی حدیث آگے آ رہی ہے جو ہے، اور یہ حدیث ہے یہ صدقہ جاریہ جو ہے۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں جو ہے روزہ، وہ روزہ جو میت کے اوپر باقی رہ گیا ہو، جیسے رمضان کو فرض روزہ، یا اسی طرح سے نظر کا روزہ یا کفارے کا روزہ۔ آدمی مر گیا اور جو ہے وہ قضا نہیں کر سکا جو ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے گھر والے، اس کے وارثین جو ہے اس کی طرف سے قضا کریں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو مر گیا اور اس پر کچھ روزوں کی قضا ہے تو اس کی طرف سے اس کے ولی روزہ رکھیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلی جو حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جو ان اکرمہ ان ابن عباس ان رجلا قال یا رسول اللہ ان امی توفیت ولم تؤسی افینفعها ان نتصدق عنها قال نعم۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اکرمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میری ماں وفات پا گئی اور کسی چیز کی وصیت نہیں کی میری ماں نے، جو ہے کیا انہیں فائدہ پہنچائے گا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا اگر میت کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے تو صدقہ میت کو فائدہ پہنچتا ہے، خاص طور سے اولاد کی طرف سے اگر صدقہ ہو تو میت کے حق میں اس کا اجر ملتا جو ہے، اس کا اجر پہنچتا جو ہے۔ اگلی جو حدیث ہے یا اگلا باب ہے، باب بر من کان یصلہ ابوہ، یہ باب ہے حسن سلوک کا اس کے جو اپنے والد کے ساتھ یا جو جس کے ساتھ والد اس کا یعنی حسن سلوک کرتا تھا، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جن کے ساتھ اس کا والد حسن سلوک کرتا تھا، یعنی اولاد جو ہے حسن سلوک کرے اس کے ساتھ جس کے ساتھ ان کے والدین میں سے کوئی ایک حسن سلوک کرتے تھے جو ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مر اعرابی، عبداللہ بن دینار کہتے ہیں، عبداللہ بن دینار عن ابن عمر، عبداللہ بن دینار کہتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں مر اعرابی فی سفر، ایک اعرابی گزرا ایک سفر میں جو ہے، فقال ابو العرابی صدیق لعمر، عرابی یعنی بدو کو کہتے ہیں، دیہاتی گاؤں کے لوگ، تو عرابی کا باپ، اس بدو کا باپ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ فقال للعرابی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرابی اس بدو سے کہا الست ابن فلان، کیا آپ فلاں نہیں ہیں جو میرے والد کے جو دوست تھے ان کے بیٹے آپ نہیں ہیں؟ قال بلا، انہوں نے کہا ہاں، اس بدو نے کہا ہاں۔ فامر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو، اپنے ساتھ والوں کو ایک گدھا اسے دینے کا حکم دیا، جس گدھے پر وہ
کبھی کبھی سوار ہوتے تھے جو ہے، جب اونٹ پر سواری کرتے اور اونٹ پر سواری کرتے کرتے جب تھک جاتے تو اونٹ سے اتر کر کے اس گدھے پر سوار ہو لیتے، اس گدھے کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جو ہے۔ وَنَزَعَ إِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ فَأَعْطَاهُ، اور اپنے سر پر جو پگڑی باندھی ہوئی تھی اس پگڑی کو اپنے سر سے نکال کر کے اس کو دے دیا۔ فَقَالَ بَعْضُ مَن مَّعَهُ، تو کہا کچھ لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے، اما یکفیہ درہمانی، کیا اس کے لیے، اس بدو کے لیے 2 درہم کافی تھا جو ہے؟ آپ نے تو بہت کر دیا جو ہے اس بدو کو دے کر کے جو ہے، گدھا بھی دے دیا اور جو ہے پگڑی بھی اپنی دے دی جو ہے، 2 درہم دے دیتے تو کافی تھا، خوش ہو جاتا اس میں جو ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احفظ ود ابیک لا تقطعه فیطفئ اللہ نورک، تو اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ہے اپنے باپ کی محبت کی حفاظت کرو، یعنی باپ آپ کے جس سے محبت کرتے تھے اس کی حفاظت کرو، اس کا خیال رکھو جو ہے، اور اگر خیال نہیں رکھو گے تو جو ہے اللہ رب العالمین آپ سے نور چھین لے گا۔ یعنی بات نور سے مراد کیا ہے؟ یا اللہ، انہوں نے مطلق نور کہا، اب شارحین کہتے ہیں نور سے مراد ایمان کا نور بھی ہو سکتا ہے اور آخرت بھی نور ہو سکتا ہے کہ آخرت بھی نور اللہ رب العالمین آپ کا چھین لے گا جو، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث سنن بیہقی میں ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس معنی کر کے دوسری حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ اس طرح سے ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر ان رجلا من العراب لقیہ بطریق مکہ، کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے ایک بدو شخص ملا مکہ کے راستے میں، وہ جا رہے تھے، فسلم علیہ عبداللہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس عرابی، اس بدو کو سلام کیا، وحملہ علی حمار کان یرکبہ، اور اس عرابی اس بدو کو جو ہے اس گدھے پر سوار کرا دیا جس گدھے پر وہ سواری کرتے تھے کبھی کبھی جو ہے، وَأَعْطَاهُ عَمَامَةً، اور اسے جو ہے ایک پگڑی دی جو ہے جو ان کے سر پر تھی۔ فقال ابن دینار، عبداللہ بن دینار جو حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ بن عمر سے جو روایت کرتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے کہا اصلحک اللہ، اللہ آپ کو صحیح فرمائے، اللہ آپ کو درست فرمائے، اللہ آپ کی اصلاح کرے جو ہے، انہم الاعراب، یہ تو بدو لوگ ہیں۔ انہوں نے عبداللہ بن دینار کہا کہ آپ نے تو یہ بدو لوگ، آپ نے انہیں گدھا بھی دے دیا، پگڑی بھی دے دی، وَإِنَّهُمْ يَرْضُونَ بِيَسِيرٍ، اور بدو لوگ تھوڑا دے دیتے، تھوڑے پر وہ راضی ہو جاتے، خوش ہو جاتے جو ہے۔ فقال عبداللہ ان ابا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے والد عمر، میرے والد عمر بن خطاب کے محبوب تھے، یعنی اس کے والد سے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی، یہ دونوں آپس میں دوست تھے، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے اچھا حسن سلوک، سب سے اچھی نیکی جو ہے یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ صلہ رحمی کرے جو اس کے باپ کا محبوب ہو، جو اس کے باپ کی محبت والا ہو، یعنی جس سے اس کے باپ محبت کرتے تھے اس سے جو ہے وہ آدمی جو ہے محبت کرے، اس سے جو ہے صلہ رحمی کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، بھلائی کرے۔ تو اب یہ شخص بدو جو ہے ان کے والد کا محبوب تو نہیں تھا، ان کے والد کے دوست کا جو ہے بیٹا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے جو ہے کہ والد کے جو دوست ہیں یا والدہ کے جو دوست ہیں ان کے دوستوں کے سے ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے۔ اگر وہ بھی لوگ بھی دنیا سے چلے گئے، والدین کے دوست وغیرہ، تو ان کے جو قریبی ہیں ان کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے۔ آج یہ درس اسی پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عمل کی اصلاح فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔